بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان شکیل اختر، پروگرام ہے داستان کربلا، اور ٹیلی ویژن نے محرم الحرام کے دوران گفتگو کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ کو اندازہ ہوگا اب تک یہ سفر کرتے ہوئے کہ یہ عام نوعیت کی گفتگو نہیں تھی۔ یہاں جتنے بھی موضوعات ہیں اور جو ماہرین آئے ہیں وہ آپ کو کچھ دے کر جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات یا تو چونکا کے جا رہے ہیں یا آپ کو وہ دریچے کھول کے جا رہے ہیں جن کے ذریعے آپ تازہ ہوا لے سکتے ہیں اور تحقیق کی نئی منزلیں طے کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے طفلان کربلا۔ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جہاں بچوں پر تشدد یا بچوں کو قتل کرنے کی کوئی روایت ہو، اس لیے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ چاہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہو، اقوام متحدہ کا جو اہداف ہیں وہ ہوں، یا کہیں بھی انسانیت کے نام پر یہ سلسلہ نہیں ہوتا۔ یہ جرم صرف ایک ہی جگہ ہوا ہے اور ہے وہ میدان کربلا۔ ہمارے ساتھ آج جو اس پر گفتگو کریں گے بہت معروف ذاکرہ میری بہن سیدہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، اور بہت معتدل مزاج اور دھیمے لہجے کے پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا صاحب علامہ اقبال یونیورسٹی والے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے گزارش کروں، کیا دنیا میں کوئی ایسی جنگ ہوئی ہے کربلا سے پہلے جس میں 6 مہینے کے بچے کو بطور سپاہی پیش کیا گیا ہو، یا 4 سالہ بیٹی کو اس پوری تحریک کا حصہ بنایا ہو؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منفرد، میں تو اس کو جنگ نہیں کہتا ہوں، میں اس کو ظلم کہتا ہوں۔ جو کربلا والوں پہ ہوا ہے وہ ظلم ہے۔ جنگ تو برابر کے لوگوں سے لڑی جاتی ہے کہ ان کے پاس اسلحہ ہو، ان کی تعداد ہو، وہاں سے جوان ہوں، یہاں سے جوان ہوں، وہاں سے تلواریں ہوں، یہاں سے تلواریں ہوں، آج کے زمانے کی برابر اسٹریٹجی ہو، آج کے زمانے کا اسلحہ ہو یا اس زمانے کا ہو۔ یہ تو 72، 73، 74، 75 افراد ہیں جس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں اور معصوم بچے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ تو ان پہ ظلم تھا۔ بہادر ہمیشہ برابر پہ حملہ کرتا ہے، برابر پہ، بزدل ہمیشہ بچوں پہ حملہ کرتا ہے، عورتوں پہ حملہ کرتا ہے، بوڑھوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اور یہ تو اپنی ایک منفرد تاریخ ہے کہ نہتے لوگوں پہ حملہ کرنا، یعنی اگر آپ کسی پہ حملہ کر رہے ہیں تو اس کے پاس بھی آپ کو جواب دینے کے لیے ویسا ساز و سامان موجود ہو تو اس کے ساتھ آپ لڑائی کریں۔ آپ نے ان کو گھیر لیا، آپ نے ان کا پانی بند کر دیا، آپ نے ان کی خوراک بند کر دی، آپ نے ان کی زندگی تنگ کر دی، اور پھر ان پہ حملہ کر دیا۔ تو جنگ نہیں کیا آپ نے تو ان کے ساتھ، آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور اتنا ظلم کیا کہ 6 مہینے کے ایک معصوم کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا، خواتین کے ساتھ ظلم کیا۔ تو یہ جنگ نہیں ہے، میں اس کو جنگ نہیں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے، اور دنیا کا منفرد ظلم ہے، اور آج دنیا میں ایسا ظلم ہم نے غزہ میں بھی دیکھا ہے۔ کسی بھی صورت میں اس ظالم کی حمایت نہیں کی جا سکتی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، غالباً سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں شریک تھے۔ تو غزوہ ہونے کے بعد دوسرے دن دیکھا تو ایک خاتون کا قتل ہو گیا تھا۔ اب وہ واللہ عالم کہاں سے قتل ہوا، اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بین الاقوامی اصول اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ دوران جنگ عورتوں پر، بوڑھے لوگوں پر، کمزوروں پر، بیماروں پر، بچوں پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول، یہ بنیادی اصول ہے۔ اگر کسی نے اس سے گریز کیا تو وہ اسلام سے باہر ہے، وہ اسلام کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ بہت ناظرین محترم، میں وضاحت کروں، طفلان کربلا شاید مشکل ہو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنے میں۔ ہم کربلا کے بچوں کا ذکر کر رہے ہیں، بہت سے بچے ہوں گے قافلے میں، کربلا میں، اور بہت سے بچے ہوں گے، لیکن ہم 2 بچوں کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں جو اس جنگ کے بنیادی محرک ہے، اس کی کامیابی کے۔ ایک وہ، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں ایک ہی گود کے پالے ہوئے ہیں، اور وہ ہے جناب ام رباب کی گود، ایک 6 مہینے کا علی اصغر اور ایک 4 سال کی سکینہ۔ کربلا فتح نہ ہوتی
اگر علی اصغر کی قربانی نہ ہوتی اور شام فتح نہ ہوتی، اگر جناب سکینہ کی شہادت نہ ہوتی۔ ہم نے ایک ذاکرہ کو بلایا، ذاکرہ اپنی جگہ، ہم نے بطور ماں بلایا۔ ماں سے بہتر کون جان سکتا ہے بچوں کی محبت کو اور بچوں کو قربان کرنے کا انداز۔ ہمارا سلام ہو کربلا کی ماؤں کو۔ میں رخسانہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا ان دونوں کرداروں کو حوالے سے شاید ہم لوگ نمناک آنکھوں سے آپ کی گفتگو سنیں، وہ ممتا بھری گفتگو ہم سننا چاہتے ہیں جو ان دونوں کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرکہ کربلا حق کی سربلندی اور باطل کی نابودی کا واحد معرکہ ہے ایسا کہ جس میں ہر طبقہ فکر کی نمائندگی موجود ہے، جہاں ہم وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ مولا غازی، ابو الفضل عباس اور ہم شبیہ پیغمبر جیسے جوان موجود ہیں، جہاں جناب زہیر اور بریر جیسے بہادر موجود ہیں، جہاں جناب حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ جیسے کبیر سن افراد موجود ہیں، وہاں معرکہ کربلا میں مولا و آقا حسین وہ نگینے لے کر آئے ہیں جن کو اطفال کربلا کے وہ معصوم پھول ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ اس جہاد میں شریک ہیں، اور ان کی شرکت اس بات کے اوپر مہر لگاتی ہے کہ بکے ہوئے قلم بے شک دو بادشاہوں کی جنگ کہیں، دو شہزادوں کی جنگ کہیں، لیکن جو بچے کربلا میں موجود ہیں، بالخصوص ابھی جن معصوموں کا آپ نے ذکر کیا، جناب رباب کے آغوش کے پالے جناب سکینہ اور شہزادہ جناب علی اصغر، ان کی موجودگی وہ بکے ہوئے قلموں کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اگر مولا و آقا حسین جنگ کے لیے تشریف لاتے تو ساتھ معصوموں کو نہ لے کر آتے۔ یہ ہم نے دو نام لیے ہیں، جبکہ کربلا میں بچوں کی ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے حق کی سربلندی کے لیے اپنے لہو کو نچھاور کیا ہے۔ بہن مقتل نے کیا لکھا؟ یعنی مقتل سے وہ کتابیں جس میں کربلا کے ذکر، انہوں نے مشترکہ طور میں بات کروں کہ انہوں نے شہزادہ علی اصغر کی جنگ کو کیسے، جنگ میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ ریحان اعظمی کا ایک شعر ہے کہ بس ایک تیر تبسم ادھر سے پھینکا تھا، ادھر اتر گئے چلے کڑی کمانوں کے۔ وہ پورا مرحلہ جب خیمے میں سزا استغاثہ کے بلند ہونے کے بعد، جی میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ نے جیسے یہ کہا کہ وہاں میں یہ کہوں گی کہ تیغ تبسم علی اصغر کے وار سے دل کٹ گئے عدو کے ہونٹوں کی دھار سے۔ جتنے بھی میدان میں گئے اپنے قدموں پہ گئے۔ میرا سلام ہے ان ماؤں پر، بالخصوص جناب ام رباب پر کہ کس خلوص سے انہوں نے بارگاہ پروردگار عالم میں شب عاشور یہ دعا کی تھی، اپنے ننھے سے لال کو گہوارے میں تڑپتے دیکھ کر پیاس سے یہ نہیں کہا اے لال کاش میں تیرے لیے پانی لے آتی، اے لال کاش میں تجھے نہ لے کے آتی۔ ماں کا دل ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے چاہتی ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرے، اس کی زندگی کی دعا کرتی ہے، مگر یہ مادر جناب علی اصغر اور جناب سکینہ ہیں جو یہ دعا کرتی ہوئی، خواہش کرتی ہوئی، آرزو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کاش تو اس قابل ہوتا تو گھٹنیوں ہی چلتا ہوتا۔ تو میں نواسہ شب عاشور مکالمہ شب عاشور مکالمہ ہے جناب علی اصغر کے جھولے سے، وہ کس معرفت کی منزلوں پہ تھی کہ وہ خشک لبوں کے تر ہونے کی دعا نہیں کر رہی تھیں، وہ حق کی سربلندی کے لیے کہیں تھی کاش تو اس قابل ہوتا تو میں تجھے گھٹنیوں ہی میدان میں اپنے مولا پہ قربان کرنے بھیج دیتی تاکہ روز محشر میں دختر پیمبر سیدہ طاہرہ کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں ان سے بہتر کوئی مجھے مل نہیں سکتا۔ ممتا کہتے ہیں حضرت علی اکبر سے گفتگو کرنا لاجیکلی ہے کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے سے گفتگو کر رہی ہے اور وہ جواب دے رہے، وہ مولانا حضرت قاسم سے گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے جواب دے۔ 6 مہینے کے بچے سے جو ماں گفتگو، وہ ممتا ہی بتا سکتی کہ بچے نے سمجھ لیا، بچے نے مسکرا کے جواب دے دیا، ممتا کو سمجھ آ گئی۔ دیکھیے تربیت کا سلسلہ تب سے شروع ہو جاتا ہے جب شکم مادر میں بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اجر رسالت جو خاتم الانبیاء نے طلب کیا، ماں سے بہتر بچے کے لہو میں کوئی منتقل نہیں کر سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ آپ کے عزاداری کا تعلق ہی ماؤں سے۔ جی امام حسین نے اتنے بڑے مشن کو ماؤں کے حوالے کیا ہے، تو اب وہ جو اتنی پرخلوص آرزو تھی وہ اس صورت میں پروردگار عالم نے قبول کی کہ اب فاتح کربلا ہوگا تو جناب ام رباب کی آغوش کا پالا 6 ماہ کا علی اصغر، اور فاتح شام ہے تو جہاں جناب زینب کا نام آتا ہے وہاں جناب سکینہ کا نام آتا ہے، اور جناب علی اصغر کے لیے جہاں یہ تمام باتیں بارہا تاریخ میں دہرائی جاتی ہیں کہ امام حسین ہاتھوں پہ لے کر آئے، اور وہ لوگ انسان کہنے کے حقدار نہیں ہیں،
کہ جو ایک ننھے سے بچے کے لیے چند قطرے آپ مہیا نہ کر سکیں، لیکن آپ اس وقت ذرا اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہاں میں یہ کہوں کہ دنیا نے لڑائی کے کچھ قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہے وہ آخر میں آئے۔ واہ، ہم جب جنگیں دیکھتے ہیں، لڑائیاں دیکھتے ہیں، ابھی بھی جو جنگیں ہوتی ہیں تو جو آخری حملہ ہوتا ہے وہ فل اسٹرینتھ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کمزور پیادوں کو آخری ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ جی، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ سب سے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت شکریہ رخسانہ صاحب، ہم تھوڑی سی ایک وقفے کی طرف جائیں گے، لیکن میں اپنے طور پہ واضح کر دوں کہ اس حصے میں ہم جناب شہزادہ علی اصغر کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم جناب سکینہ کے پورے کردار پر اور تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ صدائے حق حسین، صدائے حق حسین۔ ناظرین محترم، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہے اور ہمارا گفتگو کا موضوع ہے طفلان کربلا۔ رخسانہ گوہر صاحبہ نے جو جہاں گفتگو چھوڑی، میں ڈاکٹر صاحب تاریخ یعنی کربلا کے واقعات جہاں انہیں مقتل کہتے ہیں، مقاتل موجود ہیں، وہ کتاب جن میں کربلا کے واقعات کا تذکرہ ہے، طبری، خلدون، جو آپ کے یہاں کتابیں ابو الفدا وغیرہ۔ آپ بطور ایک تاریخ پر گہری نگاہ رکھنے والے، تاریخ سے آپ حضرت علی اصغر کے کردار کو کیسے اخذ کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضرت علی اصغر کا جو کردار ہے اسے ہم پیچھے لے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک۔ جب بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کر لی تو پہلے پارے کے اندر یہ دعا ہے، ربنا وجعلنا من المسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ واہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار کر دے اور ہماری ذریت کو بھی اپنا فرما بردار کر دے۔ واہ واہ تو یہ جو تسلیم ہے نا، واہ، تسلیم و رضا، رضا قضائی و تسلیم، یہ آپ اس خون میں وراثت سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے کتابیں ہیں انصاب کے اوپر، سینوں سال کی قید نہیں ہے۔ نہیں، اچھا، وہ انصاب پہ کتابیں ہیں اچھا۔ کہ یہ جو نسب ہوگا یہ عالی نسب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ واہ، ٹھیک ہے جی، اولاد اسماعیل میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، تمام جہان کی جو عورتیں ہیں نا ان کی سردار ہے۔ تو ان کے آگے جو لخت جگر ہیں، اس لخت جگر کا ایک لخت جگر ہے امام علی اصغر۔ قربانی کو میں نے جو کچھ لکھا ہوا ہے ہمارے ذاکرین میں بیان کرتے ہیں، شقی القلب لشکر نے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ منہ پھیر کر رونے لگے، تو وہ کیا عمل کیا امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت علی اصغر؟ تاریخ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا جو عمل ہے نا، وہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہاتھ ہوتے ہیں نا، یہ جب اوپر اٹھتے ہیں تو یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں اور کچھ وصول بھی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اللہ کی طرف جاتی ہیں تو یہ خالی نہیں واپس آتی، یہ خالی واپس نہیں آتی۔ بالکل۔ تو امام حسین نے ایک نذرانہ پیش کیا حضرت علی اصغر کا اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میری سب سے اہم ترین متاع تھی جو میں آپ تیری بارگاہ جو میں نے تیرے دین کے لیے اور تیرے نبی کے دین کے لیے اور تیرے نام کے لیے میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، اسے تو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ اور وہ ایسی قبول ہوئی کہ آج تک ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور اسے اپنی اولاد میں اور اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا ایک ذریعہ آج کا یہ ایک پروگرام بھی ہے۔ حضرت اسد زادی ہمارے بڑے خطیب معجز نمان کا ایک جملہ ہے کہ حضرت امام حسین کے لشکر میں ایسے بھی بچے تھے جنہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ تیر کھا کے ہنستے ہیں یا مسکراتے ہیں۔ یہ ایک مسکراہٹ جو ہے، میں صاحب آپ سے گزارش کروں گا، یہ پوری اردو شاعری ہے،
اردو مرثیہ ہے. مسکرانے کا یہ عمل ہے اس کے پیچھے کیا مطلب میں اپنے ناظرین کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو 100 شعبہ تیر راوی نے بیان کیا ہے کہ جو گھوڑے کو قتل کرنے کے لیے استعمال وہ مارا اور وہ کھا کر مسکرا کر خیمے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ماں کو شاید جواب دے رہے کہ آپ تو مطمئن. ایسی صورت اصل چیز ہے مقصد کی فتح. جان جاتی ہے جائے, اگر آپ کا مقصد قائم رہتا ہے تو وہ آپ کی فتح ہے. یزید لاکھ شادیاں بجاتا رہے لیکن جناب علی اصغر کی مسکراہٹ نے بتایا. ہرملہ تیر مار کے یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے جو تیر سہ شعبہ چلایا ہے ایک کان سے دوسرے کان تک نہر کر دیا بچے کو. ماں نے پہلا مرثیہ بچے کو دیکھ کے کہا اے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر کی وضاحت کیجیے گا. نہر جیسے ذبح کرنا ابھی عید قربان گزری ہے, بکرے اور مختلف گائے بھینسوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اونٹ بڑا جانور ہے. گوسفند کو ذبح ایک دفعہ کیا تھا, اونٹ کو 3 جگہ سے. جی تو بی بی کے شعر ہے کہ کیا اس عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. کس قدر سخت جملہ ہے اس میں. مطلب صرف ماں کے جملے بتا رہے ہیں لیکن ان جملوں کے ساتھ جس وقت تیر چلا ہے جناب رباب کے لیے ہے کہ ان کے والد بہترین تیر انداز تھے اور جناب رباب تیر کو کمان میں جڑا دیکھ کے اس کے نشانے کو پہچان جاتی تھی. امراء القیس کی بیٹی, امراء القیس کی بیٹی تھی, تیر انداز کی بیٹی تو تھی. انہوں نے جیسے ہی تیر کو جڑا دیکھا تو انہوں نے اپنے لال کو در خیمہ سے مخاطب کیا ہے کہ لال اس تیر کا نشانہ میرے مولا کا سینہ ہے, میرے مولا کو زخم. آپ گول دیکھیے کہ کیا مقصد ہے. اپنے بچوں کو بچانا مقصد نہیں ہے, سیدہ کے لال کو نواسہ پیغمبر کو بچانا مقصد ہے, ان کے مقصد پہ قربان ہونا مقصد ہے. تو جیسے ہی ماں کی آواز سنی, وہ آپ نے بات کی تھی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ گہوارے میں تو کیا وہ میدان جنگ میں آداب حرب اپنی ماں کے الفاظ سے سیکھ رہا ہے. اپنی گردن کو بلند کیا جیسے ہی تیر نے نہر کیا ہے, اس وقت جو لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے وہ مسکراہٹ آج بھی تاریخ کے ماتھے پہ جھومر کی طرح چمک رہی ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کی بات. ناظرین میرے ساتھ رہے گا, جو نمی آپ کی آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں آ گئی, ہم پیش کیا کر سکتے اس بارگاہ میں؟ قیمتی سے قیمتی چیز نہیں پیش کر سکتے, بس یہی جو خالص ہوئے اس بارگاہ میں پیش کریں گے. اس کو قائم رکھیے اس پروگرام کے آخر تک. ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں, رسول خدا کی بارگاہ میں ان آنسوؤں کو پیش کریں گے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا جو دوسرا کردار ہے جسے جناب سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں, تھوڑی سی گفتگو کا آغاز کریں ہم اس پر, پھر آخر میں چاہوں گا کہ ان دونوں بچوں نے جس گود میں پرورش پائی ہے اس ماں کا تذکرہ ہم کریں گے, اس پہ گفتگو ختم. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. میں وہ گزشتہ گفتگو میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, مجھے ذہن میں آ گئی. قرآن میں 2 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں, ایک ہے مستبشرہ اور ایک ہے مسفرہ. ایک ہے ہنستے مسکراتے چہرے, وہ اللہ کے پاس جب جاتے ہیں نا تو ہنستے مسکراتے جاتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جن کے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں. تو امام علی اصغر نے ہنستے مسکراتے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. دوسری بات سیدہ سکینہ پورے نسب کو ظاہر کر دیا, نسب کو ظاہر کر دیا. اور دوسری بات سیدہ سکینہ کی سلام اللہ علیہا, وہاں بھی یہ نسب کام کر رہا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں ہیں اور عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے اوپر لا کر اوجڑی رکھ دی. آپ حالت سجدہ میں تھے, اور حضرت, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ فوراً حرم میں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے, آپ حالت سجدہ ہی میں تھے اور انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی. وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا تھا, اور یہاں سیدہ سکینہ نے اپنے بابا حسین ابن علی کا دفاع کیا ہے. سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے. واہ. اور یہ جو بیٹی کی محبت ہوتی ہے نا, اس بیٹی کی محبت کو آپ حضرت علی میں دیکھیں, حضرت فاطمہ میں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں, اور امام حسین میں دیکھیں, تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹیاں, مجھے وہ گھر پسند نہیں جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. تو یہ جو بیٹیاں ہیں یہ اللہ کی رحمت کے پھول ہیں اور رحمت کے قطرے ہیں. واہ واہ. اور
سیدہ سکینہ کو آپ دیکھیں کہ جتنا ان کا حضرت امام حسین کے ساتھ وابستگی ہے، اور حضرت امام حسین کے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے دوپٹے سے آپ کے چہرے کو صاف کرنا، آپ کے ماتھے پہ بوسے دینا، آپ کے رخسار کو چومنا، اور اپنی والہانہ محبت کو نچھاور کرنا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ کربلا کا ایک ایک کردار اپنی ذات کے اندر بے مثل و بے مثال ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ابھی ہم آخری مرحلے میں آئیں گے. میں تھوڑا سا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حسب و نسب پر گفتگو کریں گے بہن کے ذریعے. ایک تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. آئیے تھوڑا سا ایک مختصر سا وقفہ، تاکہ اس گفتگو میں زیادہ مداخلت نہ ہو. صدائے حق حسین، صدائے حق حسین. بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. سیدہ رخسانہ گوہر صاحبہ، مجھے صرف اتنی سی گزارش کرنی ہے. وقت بہت محدود ہے، لیکن میں چاہوں گا الفاظ کم سے کم ہو لیکن مواد زیادہ ہو. سب کو پتہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا نام جناب سکینہ ہے. ماں کا نام ام رباب ہے یا رباب ہے. ماں کس کی بیٹی؟ ماں کا کہاں سے آئی ہے اور کیسے اس خانوادے میں آئی ہے اور کیسے اللہ نے اس نعمت کے لیے منتخب کی؟ شکیل بھائی، یہ کہنا بجا ہوگا کہ مادر جناب سکینہ اور جناب علی اصغر انتخاب پروردگار عالم ہے. اس میں تو کوئی کربلا کا ہر کردار انتخاب پروردگار، کیونکہ الہی پیغام کی حفاظت ہے. تو امراء القیس جس وقت مدینہ تشریف لائیں تو اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی یتیم بیٹیاں ہیں جن کی ماں موجود نہیں ہیں، ماں کی رحلت ہو چکی ہے، اور وہ کسی ایسے گھرانے میں انعقاد کریں جو شریف گھرانہ ہو. 2 بیٹیاں جناب امراء القیس کی مولائے کائنات کے گھر میں آئی ہیں. ان میں ایک بیٹی جو ہیں جن کو ہم جناب ام فروہ کے نام سے جانتے ہیں، جناب قاسم کی مادر کے سلمہ اور سلامہ جو دو جی، سلمہ اور سلامہ ان کا نام تھا، لیکن ہم جن ناموں سے جانتے ہیں وہ نام ہے ایک جناب ام فروہ اور ایک یہ جناب ام رباب. اور ان کا جس وقت یہ آئے ہیں مولائے کائنات کے دہلیز پر اور آ کے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو کسی شریف گھرانے میں انعقاد کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹوں کے حق میں ان بیٹیوں کو لیا. اور نہ صرف اتنا تھا کہ ان کی معرفت کے بارے میں آپ کو میں ایک جملہ کہوں کہ یہ جناب ام فروہ بھی میدان کربلا میں ہے، جناب ام رباب بھی میدان کربلا میں ہے. صرف میدان کربلا میں ہی نہیں ہے، سفر میں ہے، بعد مدینے سے کربلا تک کا جو سفر تھا وہ اس وقت جناب عباس کا پہرا تھا، مولا حسین ساتھ تھے. لیکن جو شام غریبہ کے بعد، عصر عاشور کے بعد جو سفر شام کا تھا وہ آسان سفر نہیں تھا. آغوش سے بچے گر رہے تھے، اونٹوں کے پیروں تلے کچلے جا رہے تھے. جناب سکینہ بنت الحسین جو سینہ حسین پہ سونے کے عادی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ 9 محرم کی شب سے پہلے یہ بچی کبھی باپ کے سینے سے جدا نہیں سوئی ہے. وہ بچی اونٹ سے گری ہے، تماچے کھاتی ہوئی شمر ملون کے تمام راستے خشک لب لیے بچی ساتھ ساتھ ہے. لیکن میرا لاکھوں سلام مادر جناب سکینہ پر کہ کسی مقام پر کوئی بکا ہوا قلم بھی یہ نہیں لکھ سکا کہ انہوں نے شکایت کی ہو یا یہ جملہ ان کے لبوں پر آیا ہو کہ کاش میں اپنے بچوں کو نہ لے کر آتی. بلکہ سجا کر بھیجا ہے. مقصد کربلا کو، پیغام حسین ابن علی کو بااحسن سمجھنے والی تھی. وہ جانتی تھی اجر رسالت کوئی عام معاملہ نہیں ہے جو محلوں میں بیٹھ کے یا تختوں پہ بیٹھ کے ادا نہیں کیا جاتا. اس کے لیے مظالم سہ کر جو ایک جملہ آپ نے کہا رضن بقضائے ہی تسلیما لامرہ، وہ جملہ آگے بڑھتا. یہاں ایک 28 رجب کو مدینے چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے جناب صغرا کی گود میں علی اصغر کے کان میں ایک بات کہی تھی جسے مورخین نے نقل کیا کہ جناب صغرا چاہتی تھی کہ یہ نہ جائے میرا بھائی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ نہ گیا اے میرے لال اگر تم نہ ہوئے، اس کا خون شامل نہ ہوا تو میری یہ قربانی مکمل ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور انہوں نے اشارہ کیا، غلط فہمیاں ہیں، تاریخ کی ٹھوکریں ہیں. امراء القیس اور ہے، امراء القیس اور ہے. امراء القیس ایک بادشاہ ہے. امراء القیس وہ شاعر ہے جو 7 قصیدے
لٹکے ہوئے تھے کہ ان سے بڑی فصاحت معلقہ جس کو جی کہا جاتا ہے۔ اب بھی عرب میں ان کا کلام پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے تھوڑی سی تاریخی حوالے سے کہ پہلے اس باپ کا تذکرہ ہو جن کی یہ بیٹی۔ دیکھیں عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے کا کوئی خاص رواج ان کے ہاں نہیں تھا، اور ان کا جو ادب تھا وہ زیادہ تر شاعری کے اوپر ادب تھا۔ صحیح۔ تو وہ شاعری لوگ اور فی البدی شاعری کرتے تھے، یعنی ایک ہی نشست کے اندر جو ہے وہ 100 اشعار عرب ادب کا ذخیرہ دور جاہلیت کی شاعری ہے۔ دور جاہلیت کی شاعری ہے، اور آج بھی وہ شاعری موجود ہے۔ جمہرت و اشعار العرب کے اندر مختلف جمہرات ہیں۔ جمہرات سے مراد جو ہے نا وہ جلدیں سمجھ لیں آپ، اس کے اندر وہ مختلف اشعار وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سب سے ان کے نزدیک، اہل عرب کے نزدیک، اور وہ جو قبائل جو مکے کے اندر اس وقت موجود تھے، قریش کا قبیلہ تھا اور اس کے علاوہ دیگر جو قبائل موجود تھے، ان میں جو سب سے اعلیٰ معیار کی شاعری تھی وہ یہ سبع معلقات ہے، جن کو ان کی بیٹی ہے یہ۔ جن کو بیت اللہ کے اندر انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے لٹکایا اور انہوں نے رکھا۔ تو امرؤ القیس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کچھ اشعار ایسے لکھے تھے جسے اس کے اندر شامل کیا گیا۔ تاریخ میں ایک تھوڑی سی ایک جھلک ہے، اگر آپ تائید کر دیں گے، ورنہ اس کی تردید بھی کی جا سکتی ہے۔ جنگ ایران میں جب یہ فتح ہوئی اور یہ بیویاں قیدی بن کر آئی ہیں، تو اس وقت جو رواج تھا کہ ان کو نیلام کیا جاتا تھا، تو مولا کائنات پہنچے اور انہوں نے کہا کہ شہزادیاں کنیزی میں نہیں جا سکتی۔ تو اس کے بعد انہوں نے دونوں کو، ایک کو امام اپنی بہو بنایا، دونوں بہنوں کو۔ وہی تاریخ یہاں تک متفق ہے اس بات سے۔ جی۔ بس ہم آخری مرحلے میں ہیں۔ دیکھیے یہ تو بات کو، ظلم کی تو کوئی انتہا۔ فاتح کربلا امام حسین ہے یا فاتح کربلا حضرت علی اصغر ہے، اور فاتح شام جناب زینب ہے یا فاتح شام جناب سکینہ؟ میں چاہوں گا گفتگو فرمائی۔ دیکھیں فاتح کربلا تو حضرت امام حسین ہیں، کیونکہ امام حسین ایک عظیم مقصد کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تھے، اقتدار کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ اگر ان کو اقتدار چاہیے ہوتا اور اس وقت چاہیے ہوتا تو مدینے کی تو فضا ان کے لیے اور زیادہ ہموار تھی۔ اس وقت ان کے ساتھ کے ہم عمر اور ان سے سینئر صحابہ کرام موجود تھے، وہ ان کو اپنے ساتھ جمع کر لیتے۔ کوفے میں ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مرکز بنایا مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے، مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے، کیونکہ مدینہ بھی حرم ہے، جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ حرم ہے۔ تو مدینے کی حرمت کو بچانے کے لیے وہ کوفہ تشریف لے گئے۔ تو وہ اپنے لیے ویسی ہی، جیسے آج کے زمانے میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے منصوبہ بندی، پلاننگ، تو اس طرح سے وہ کرتے اور اقتدار حاصل کر لیتے، کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے اقتدار کے لیے نہیں، جو ان سے زبردستی بیعت چاہتے تھے اس کو موڑنے کے لیے، کہ یہ جو زبردستی بیعت چاہتے ہیں یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کا اب جو طریقہ ہے، جو شورائیت کا ایک طریقہ ہے، جو خلفاء کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو بدل دیں اور ایک نیا طریقہ قائم کر دیں، جو کہ پھر بادشاہت میں اور ملوکیت میں تبدیل ہو جانا تھا اور اسلام کا نقشہ بدل جانا تھا۔ یعنی اپنی مرضی سے، یعنی بادشاہ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی حکم دے دے، لیکن اسلام نے شرعیت کو رکھا کہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ پہلے ایک مشورہ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے پہنچنا ہے۔ تو امام حسین کے لیے تو آسان تھا کہ وہ وہیں پر منصوبہ بندی کرتے اور اپنے آپ کو وہیں پہ خلیفہ بھی ڈکلیئر کر دیتے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ایک جو مدینے کی حرمت جو پامال ہونے کا خدشہ تھا، اور وہ بعد میں ہوئی، واقعہ حرہ جو ہوا وہ مدینے کی حرمت پامال ہوئی، وہ بعد میں ہوئی اور تاریخ نے دیکھی۔ تو مدینے کی حرمت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے کو قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو میدان کربلا میں بھیجا۔ سب کس خوبصورتی سے آپ نے حرمت مدینہ اور پامالی حرمت مدینہ دونوں ایک جملے میں بیان کر دیا۔ بہت شکریہ محترمہ رخسانہ گوہر صاحبہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب احمد رضا صاحب آپ کا۔ ناظرین، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس گفتگو کو بہت آگے تک لے جائے، ابھی جو ابتدا ہے، لیکن 1400 سال سے
یہ جو ہماری آنکھوں میں نمی ہے، یہ جو ہم حسین کا غم مناتے ہیں، یہ اسی حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے کربلا میں علی اصغر کو قربان کیا اور شام میں جناب سکینہ کی شہادت ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے اسلام سرخرو ہو گیا۔ جا پڑھ کے دیکھ لے ذرا تاریخ کربلا، 6 ماہ کے صغیر نے کیا کام کر دیا، جتنا لہو دیا ہے محمد کے دین کو، اصغر نے اتنا دودھ بھی ماں کا نہیں پیا۔ شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ صدائے حق حسین